مقام وہ ہے، اسلام نے وہ احترام دیا کہ لڑکیاں امام کائنات علیہ السلام کو اپنے استقبال کے لیے کھڑا کر لیتی ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد محترم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر جب ملاقات کے لیے آتی ہیں، امام کائنات کھڑے ہو کر کے استقبال کرتے ہیں۔ یہ لڑکیوں کا مقام ہم نے کم سمجھ لیا؟ ارے اسلام نے ان کو جتنا اونچا اٹھایا ہے نا، کسی مذہب کے اندر نہیں ملے گا۔ آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کی راوی ہے، مسلم کی روایت ہے کہ من آل جاریتین حتی تبلغ جاء یوم القیامت انا وہو وضم اصابعہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من آل جاریتین، جو دو لڑکیوں کی پرورش کرے، دو لڑکیوں کی، حتی تبلغ، یہاں تک کہ دونوں بالغ ہو جائیں، اور بالغ ہو جائیں تو اس کے بعد کی ذمہ داری نکاح، یعنی بالغ ہو جائیں تو نکاح کرا دے، بلوغت تک ان کی پرورش کرے، ان کی دیکھ بھال کرے، ان کی اعالت کرے، اور ان کی تعلیم و تربیت کا انتظام کرے، تو قیامت کے دن میں اور وہ دونوں اس طرح سے آئیں گے۔ وَضَمَّ أَصَابِعَهُ، دونوں انگلیوں کو اللہ کے رسول نے ایسے ملایا، شہادت کی انگلی اور بغل والی انگلی یعنی بیچ والی انگلی، دونوں کو ملایا ایسے، کہا میں اور وہ قیامت کے دن اس طرح سے ہوں گے، یعنی وہ قیامت کے دن میرے ساتھ ہوگا۔ کون؟ لڑکوں سے خوش ہونے والا، لڑکیوں کی خوشخبری منہ پھاڑ کر کے دینے والا نہیں، من آل جاریتین، لڑکیوں کی پرورش کرنے والا، بچیوں کی، بیٹیوں کی پرورش کرنے والا، قیامت کے دن امام کائنات علیہ السلام کے ساتھ ہوگا۔ اور ترمذی کی روایت کے الفاظ ہیں کہ دخلت انا وہو الجنہ کہاتین، کہ میں اور وہ دونوں جنت میں داخل ہوں گے، کہاتین، اس طرح سے، اور آپ نے دونوں انگلیوں کو پھر جو ہے ملا کر کے دکھایا، یعنی ایک میں جاء یوم القیامہ اور ایک میں دخلت، کہ ایک میں ہے کہ میں اور وہ قیامت کے دن اس طرح آئیں گے ساتھ، اور ایک میں دخلت انا وہو الجنہ، کہ میں اور وہ دونوں جنت میں داخل ہوں گے، اس طرح سے، یعنی امام کائنات علیہ السلام کے ساتھ جنت میں جائے گا۔ تو یہ بیٹیوں کا مقام و مرتبہ رہا۔ اسی طرح سے زمانے جاہلیت میں بیٹیوں کا حق میراث سے محرومی تھی۔ اسلام نے کہا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِّمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا، یعنی عورتوں کا بھی حصہ ہے، میراث میں عورتوں کا بھی حق ہے، جو کچھ اس کے والدین یا قریبی رشتہ دار چھوڑ کر کے جائیں، مما قل منہ او کثر، چاہے وہ ترکہ، وہ مال، وہ جائیداد تھوڑا ہو یا زیادہ ہو۔ 10 روپیہ بھی اگر باپ چھوڑ کے گیا ہے تو اس 10 روپے میں بھی بیٹی کا حق ہے، 10 کروڑ چھوڑ کے مرا ہے تو اس میں بھی حق ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے 10 کروڑ چھوڑ کے مرا ہے باپ، یہ جو ہے 2-3 کروڑ کا مالک بن جائے گی، لاؤ اس کو نل کر دیں، یا اپنے حساب سے 1,50,000 دے دو، 5-10,000 دے دیں، نہیں، جتنا اس کا حق ہوتا ہے، مما قل منہ او کثر، باپ نے تھوڑا چھوڑا تو تھوڑا، زیادہ چھوڑا ہے تو زیادہ، جتنا چھوڑ کر کے مرا اس میں لڑکیوں کا حق ہے۔ آج ہم اس مسئلے میں بھی زمانے جاہلیت کی پیروی کرتے ہیں کہ زمانے جاہلیت میں لڑکیوں کی میراث کا تصور نہیں تھا، ان کو حصہ نہیں ملتا تھا۔ آج ہم نے بھی لڑکیوں کو میراث سے محروم کر دیا، ان کا حصہ غصب کر لیا ہے اور ان کو جائیداد سے بے دخل کر دیا ہے، اور ترم خان بنتے ہیں کہ ارے ہم نے ان کو لکھایا، پڑھایا، شادی کیا، اس میں سب اخراجات آتے ہیں نا، تو بیٹوں کو لکھانے پڑھانے میں ان کی شادیوں میں اخراجات نہیں آتے ہیں؟ جہیز دے دیا، وہ اس کا حصہ ہو گیا، کس نے آپ کو کہا ہے کہ میراث کو جہیز سے بدل دو؟ قرآن کو بدلو گے؟ قرآن میں جو اللہ نے حکم نازل کیا اس کو تبدیل کرو گے؟ کس نے
رہا ہے یہ. تو اللہ رب العالمین نے جو ہے عورتوں کو بڑا مقام دیا ہے. دوسرے مرحلے میں لڑکی جو ہے بیوی بن جاتی ہے. جب بڑی ہوتی ہے تو دوسرے مرحلے میں بیوی بن جاتی ہے. اب جب بیوی بن گئی تو اس کا کیا مقام ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، کہ تم عورتوں کے ساتھ معروف طریقے سے رہو، اچھے برتاؤ اچھے سلوک کے ساتھ تم عورتوں کے ساتھ رہو. اگر تم ان کے بعض صفات کو، بعض عادات کو، بعض طریقے کو ناپسند کرتے ہو تو امید ہے کہ جسے تم ناپسند کر رہے ہو اس میں تمہارے لیے اللہ خیر بنا دے. تفصیل کا موقع نہیں ہے لیکن مثال دے کے چلتا ہوں آگے، کہ جیسے مثال کے طور پر ایک عورت وہ بہت زیادہ خوبصورت نہیں ہے. اب آدمی اس کی بدصورتی سے اس کو ناپسند کر رہا ہے، لیکن وہ عورت بچوں کی تربیت میں بہت زیادہ اچھائی رکھتی ہو، گھر کے انتظامات میں بہت زیادہ اچھی صلاحیت رکھتی ہو، شوہر کی جائیداد کی حفاظت کی اس کو بہت زیادہ فکر ہو، یہ صلاحیتیں یہ خوبیاں اس کے اندر ہوں، تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ تمہارے لیے ان میں خیرن کثیرہ بنا دے گا. تم ایک خامی کو پکڑ کر کے، ایک جو ہے کوتاہی کو، ایک کمی کو پکڑ کر کے اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کو مت چھوڑو. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یفرق مؤمن مؤمنا ان کرہ منہا خلقا رضی منہا آخر، کہ تم میں سے کوئی مومن کسی مومنہ سے بغض نہ رکھے، کینہ نہ رکھے، اسے جو ہے جلن نہ رکھے، اسے نفرت نہ کرے. اگر تم اس کے ایک اخلاق کو ناپسند کرتے ہو، رضی منہا آخر، دوسرے اخلاق اس کے اچھے بھی ہوں گے. اگر وہ کھانا بہت زیادہ اچھا نہیں بنا پاتی ہے تو شوہر کے مال میں کفایت شیاری کا ملکہ اس کے اندر ہوگا. اگر وہ بہت زیادہ ڈگری حاصل کی ہوئی نہیں ہے تو اپنے عزت و ناموس کی حفاظت میں اچھا ملکہ رکھی ہوگی. اس کے اندر دونوں ہیں، اور یہ ہر انسان کے اندر ہوتا ہے لگ بھگ، کہ کوئی بھی کامل نہیں ہے، کمپلیٹ نہیں ہے. خوبی خرابی دونوں پائے جاتے ہیں، پلس مائنس دونوں ہیں. ہر انسان کے اندر، ہمارے اندر بھی ہیں، شوہروں کے اندر بھی ہیں، مردوں کے اندر بھی ہیں. تو کیا عورت ایک کمی کو دیکھ کر کے وہ طلاق لے کے چلی جائے؟ وہ تو برداشت کر کے رہتی ہے. حتیٰ کہ 90% بھی اگر اس کے اندر برائیاں ہوں، کمیاں ہوں، 10% اپنے شوہر کی خوبیاں دیکھ کر پھر بھی رہ جاتی ہے. اور ہم ایک کمی کو لے کر کے اس کو اچھال دیں. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر تم ایک کمی کو ناپسند کرتے ہو، رضی منہا آخر، دوسری خوبی اس کے اندر ہے، اس سے راضی ہو جائیں گے. اس لیے کوئی مومن کسی مومنہ عورت سے جو ہے نفرت نہ کرے، بغض نہ رکھے. اور آگے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اکمل المؤمنین ایمانا، کہ مومنوں میں سب سے زیادہ کامل ایمان والا، مکمل ایمان والا وہ ہے احسنہم خلقا، جو اخلاق میں سب سے بہتر ہو، اچھا ہو. وخیارکم خیارکم لنسائکم، اور تم میں بہتر وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ بہتر ہو، لنسائہم، اپنی عورتوں کے معاملے میں، اپنے عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے میں، اپنی عورتوں کے ساتھ اچھا ویوہار کرنے میں، اپنے عورتوں کے سامنے اچھا اخلاق پیش کرنے میں، جو تم میں سب سے بہتر ہے وہ کامل ایمان والا ہے. آج ہمارا طرز اس کے الٹا ہے. باہر تو ہم شین قاف نکال کر کے لوگوں کے سامنے باادب بنتے ہیں، باہر ہم شریف اور اچھے اخلاق والے بن جاتے ہیں، اور گھر میں جب آتے ہیں تو بیوی سے تو تراک کر کے باتیں، گالی گلوچ اور الٹی سیدھی بولیاں اور حقارت کی نگاہوں سے اس کو دیکھنا، اور کبھی سیدھا منہ محبت اور پیار سے اس سے بات نہ کر، یہ ہمارا طریقہ بن چکا ہے. اور رعب
रौब तो ऐसा झाड़ते हैं मालूम होता है कि हमारी खरीदी हुई लौंडी है। इस तरह से औरतों के साथ हमारा व्यवहार है। ये औरतें खरीदी हुई लौंडी नहीं है, ये खानदान और घर की नौकरानियां नहीं है, ये आपकी शरीके हयात हैं, आपकी जिंदगी के दो पहियों में से एक पहिया है, आपकी जिंदगी के पार्टनर हैं, आपके बराबर हैं ये। अगर आप अपने आप को बादशाह समझते हैं तो वो आपकी मलिका है। अगर उसको आप लौंडी समझेंगे तो मतलब आप गुलाम हैं। अपने आप को गुलाम कहलवाना पसंद करेंगे नहीं। तो अगर आप धाका बन करके, आप हाकमियत दिखा करके आप बादशाहत का तर्ज इख्तियार करना चाहते हैं तो वो भी आपकी मलिका है, आपकी पार्टनर है, आपके लाइफ का हिस्सा है। उसको इतनी हकारत की निगाहों से ना देखो। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि तुम में जो अपनी बीवियों के ताल्लुक से ज्यादा अच्छा अखलाक वाला होगा वो कामिल ईमान वाला होगा। और एक दूसरी रवायत के अल्फाज हैं कि मैं तुम में सबसे ज्यादा अपनी बीवियों के मामलात में अच्छा बर्ताव करने वाला हूं। अपने बीवियों के ताल्लुक से मैं सबसे ज्यादा बेहतर हूं। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हमारे लिए नमूना है। उस नमूने को देखिए। अल्लाह के रसूल की इताअत सिर्फ नमाज के अंदर नहीं है, सिर्फ रोज़े और ज़कात और हज के अंदर नहीं है। अल्लाह के रसूल की ज़िंदगी की पूरी तारीख़ या पूरे अखलाक और आदात, ये सब हमारे लिए इताअत का ज़रिया है। इताअत के जो है वजूबात में से है कि हमारे ऊपर वाजिब है उसकी इताअत कर। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे रहते थे, मामला दो लोगों के साथ कैसे था, वो सब हमारे लिए उसवा और नमूना है। खुद अल्लाह ने कहा कि तुम्हारे लिए नबी की ज़िंदगी में उसवे हसना है। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। उसवे हसना का बेहतरीन नमूना, बेहतरीन आइडियल इमाम कायनात अलैहिस्सलाम हमारे लिए हैं। और इमाम कायनात अलैहिस्सलाम बीवियों के साथ हमारे लिए क्या आइडियल हम देखते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवियों के साथ हंसी मजाक किया करते थे, उनका दिल बहलाया करते थे, उनके साथ रेसिंग भी करते थे। अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के साथ आपने दौड़ लगाई। अल्लाह के रसूल की उम्र ज्यादा थी, अम्मा आयशा हल्की फुल्की लड़की थी, आगे निकल गई, जीत गई। कुछ दिनों के बाद फिर दोबारा रेस लगाया। उस वक्त अम्मा आयशा का बदन भारी हो चुका था, पीछे रह गई। हार जाने का गम का असर चेहरे पे जाहिर हुआ। इमाम कायनात अलैहिस्सलाम ने आज हमारे जैसा नहीं कहा कि कोई बात हो जाए हम जीत गए नीचा दिखा दो, नहीं, तसल्ली दिया, हिम्मत बढ़ाया और कहा आयशा तुम हारी नहीं हो, ये पहले वाले का बदला है। डरो हो गया, बराबर हो गया, पहले तुम आगे निकल गई तब से मैं निकल गया, तुम हारी नहीं हो, पहले वाले का बदल है ये। इस तरह तसल्ली देकर के हौसला दिलाया। यह अल्लाह के रसूल का किरदार है। अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से एक सहाबी आकर के पूछते हैं कि अल्लाह के रसूल का घर के अंदर क्या काम होता था, क्या करते थे घर के अंदर। आज इस मसले में हम बहुत पीछे हो गए। कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अख़दम अहलहू, अपने घर वालों के, अपने अहल की खिदमत करते थे, अपने अहल की खिदमत करते थे। और जब अजान की आवाज़ आती तो नमाज के लिए निकल जाया करते थे। आज हमारे यहाँ तस्वुर है, हम अपने गिरबान में झांक के देखें और ठंडे दिमाग से सोचें कि जब बीवी हमारी लाइफ पार्टनर है तो फिर हम उसके साथ कौन सा सलूक करते हैं। हमें ज़रा सा सर्दी हो जाए, बुखार हो जाए, सर दर्द करने लगे, बीवी सारे इंतज़ामात करके हमारे सिरहाने हाजिर होती है, पैर दबाए, सर दबाए, तेल लगाए, ये करे वो करे। और अगर ज़रा सा दूर हो जाए फ़ौरन आवाज़ देते हैं ये लाओ वो लाओ, पड़े हैं बेड पे। और अगर वही चीज़ बीवी को हो जाए, मजाल क्या है कि हम हाथ लगा दें, मजाल क्या है कि हम भी उसकी खिदमत कर दें, मजाल क्या है कि वो अपने काम ना करे और हम जाकर के कर लें। ये हमारा किरदार है।
وہ بیمار ہے، بخار ہے، سر درد ہے، سردی ہے، وہ اپنی جگہ ہے، کھانا اس کو بنانا ہی ہے، بچوں کو کپڑا پہنانا ہی ہے، بچوں کو نہلا کر کے تیار کر کے اسکول لے جانا ہی ہے، اور ہم کہتے بھی جاؤ دوا لے آؤ، یہ کام کرو، دوا کھا لو، یہ کرو۔ ویسے وہ بھی تو کہہ سکتی تھی دوا کھا لو، آفس جاؤ، یا گھر میں لیٹنے کی ضرورت نہیں ہے، میں کیوں تمہارے سر پہ تیل لگاؤں، میں کیوں تمہارے ہاتھ پیر دباؤں، کہہ سکتی تھی، لیکن نہیں، وہ خدمت گزار خدمت کر رہی ہے، اس کو بھی اگر تکلیف ہو، اس کو بھی ضرورت ہو تو کر دینے میں کوئی عار نہیں ہے۔ اخدم اہلہ، امام کائنات اپنے گھر والوں کی خدمت کر رہے ہیں، اللہ کے رسول اپنے اہل کی خدمت کر رہے ہیں، اور جب نماز کا وقت ہو جاتا ہے تو چھوڑ کے نکل جاتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث کے اندر فرمایا حجۃ الوداع کے موقع پر کہ فاتقوا اللہ فی النساء فإنکم اخذتموہن بأمان اللہ واستحللتم فروجہن بکلمۃ اللہ، کہ تم عورتوں کے تعلق سے اللہ سے ڈرو۔ اخذتموہن بأمان اللہ، تم نے ان کو اللہ کی امان کے ساتھ لیا ہے۔ واستحللتم فروجہن بکلمۃ اللہ، اور ان کی شرمگاہوں کو تم نے اپنے لیے اللہ کے کلمے کے ذریعے سے حلال کیا ہے، اس لیے اللہ سے ڈرو عورتوں کے بارے میں۔ اور دوسری حدیث میں فرمایا واستوصوا بالنساء، کہ عورتوں کے تعلق سے معروف اور بھلائی طریقے سے ان سے پیش آنے کے لیے تم میری وصیت کو قبول کر لو، میرے حکم کو مانو، میں تمہیں حکم دیتا ہوں، وصیت کرتا ہوں، میری وصیت کو قبول کرو کہ عورتوں کے ساتھ اچھا ویوہار، اچھا برتاؤ کرو۔ آج ہم نے کیا کیا ہے کہ عورتوں کو گھر کی لونڈی بنا کر کے چھوڑ دیا ہے، کچن کی نوکرانی بنا کر کے چھوڑ دیا ہے، پورے گھر خاندان والوں کی نوکرانیاں بنا کر کے چھوڑ دیا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ عورتوں سے کام نہ لیا جائے، لیا جائے، وہ نہیں کریں گے تو کون کرے گا گھر میں، گھر کی ذمہ داریاں ان کی ہیں، لیکن اپنے ماحول میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر گھر میں ہماری بیٹیاں ہیں جو بڑی ہیں، جوان ہیں، کام کرنے کے لائق ہیں، بھابھیوں کے آنے پر ہاتھ پیر دھل کے بیٹھ جاتی ہیں، سب کام بھابھی کرے گی، بھابھی آئی نا سب بند، اور باقاعدہ مائیں کہتی بھی ہیں کہ وہ بیٹی ہے تم بہو ہو۔ مطلب کیا ہے، جب ساس خود ہی فرق کر دیا، تفریق کر دیا کہ وہ بیٹی ہے تم بہو ہو، بہو کو نوکرانی بننی ہے، بیٹی آزادی کرے گی، تو پھر وہ بہو کبھی بھی اپنے ساس کو ماں کا درجہ دے گی؟ جب تم اپنی بہو کو بیٹی کا درجہ نہیں دو گے تو وہ بہو کبھی بھی ماں کا درجہ نہیں دے سکتی ہے۔ آج جو ہمارا رونا ہے کہ بہویں نافرمان ہو چکی ہیں، اپنے ساس کو ستاتی ہیں، سسر کی خدمت نہیں کرتی، غلطیاں ان کی اکیلے نہیں ہیں، غلطیاں ہماری بھی ہیں کہ جب وہ ہمارے گھر میں بیاہ کر کے آئی تھی ہم نے اس کو اپنے گھر میں بیٹی کا درجہ نہیں دیا، جب پہلے ہم نے بیٹی کا درجہ نہیں دیا تو بعد میں اس نے بھی ہمیں ماں باپ کا درجہ نہیں دیا۔ اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا فاتقوا اللہ فی النساء، عورتوں کے بارے میں اللہ کا خوف رکھو، اس لیے کہ تم نے انہیں اللہ کے امان کے ساتھ لیا ہے، اور اگر اللہ کے امان کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرو گے، ظلم و زیادتی کرو گے تو ظاہر